السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ ود مالک۔ آج تاریخ رقم ہوئی پاکستان میں 244 ووٹوں کے ساتھ نواز شریف صاحب تیسری باری وزیر اعظم بنے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، اور 13 سال 7 مہینے اور ایگزیکٹلی 21 دن کے بعد انہوں نے دوبارہ اس منصب سنبھالا۔ کافی باتیں کی انہوں نے، تقریر کی، 2-3 باتیں وہ تھی جو نہیں کی۔ سب کا خیال تھا کہ جو اپنی تقریر کریں گے اس میں وہ انرجی پلان کے کچھ کی پوائنٹس بتائیں گے، وہ تو انہوں نے نہیں بتایا۔ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کافی چیزیں پازیٹیو بھی باتیں کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک کاشکر سے لے کے گوادر تک ایک ریل روڈ بھی بنے گی۔ چائنا کے اوپر ایک ٹاسک فورس کی بات کی۔ اس کے علاوہ جتنے یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جو سال کے ہمارے تقریباً 400-450 ارب کا نقصان کر رہے ہیں، ان کے بورڈ آف گورننس بھی ریکانسٹیٹیوٹ ہوں گے۔ یہ میں 2-3 وہ پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں جس کا آپ سے میرے سے تعلق ہے۔ باقی وہ باتیں تو تھیں کہ سارے مل کے کریں گے، قوم کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن کافی سخت امتحانات ہوں گے۔ پھر انہوں نے جب بات کی مارشل لاز کے اوپر اور غیر جمہوری انٹرونشنز پہ، تو انہوں نے کہا ایسے تماشوں کی گنجائش نہیں ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے مشرف صاحب جس شخص نے ان کو پکڑا، اندر کیا، ان کی حکومت گرائی، وہ آج خود قیدی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا سلوک ہوگا ان کے ساتھ؟ کیا بادشاہ وہی سلوک ہوگا جو بادشاہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ کچھ اور سلوک ہوگا؟ زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوگا؟ اوتھ ان سے لے لیا جنہوں نے، زرداری صاحب کا آگے مستقبل ان کے ساتھ چلے گا، کتنی دیر تک چلے گا؟ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بہت وعدے کیے ہیں، انہوں نے کہا میں روزی پرومسز نہیں کروں گا، کوئی ایسے سنہرے خواب نہیں دکھاؤں گا، لیکن بہت سے سنہرے خواب ہمیں مینیفیسٹو میں دکھائے ہیں PMLN نے، تو وہ حقیقتیں بھی اپنی جگہ ہیں۔ ہم کافی چیزوں کا جائزہ لیں گے، لیکن میں پہلے اپنے مہمانوں کو آپ سے تعارف کرا دوں۔ مسٹر اسٹوڈیو موجود ہیں عامر متین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، اور رؤف کلاسرا صاحب ایڈیٹر انویسٹیگیشنز ہیں، دنیا اخبار کے مسکرا رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اب لاہور کی گورنمنٹ بن گئی ہے تو ہمیں فکرے لگا رہے ہیں روز کہ آپ کا لاہور سے تعلق ہے، ان کی ملتان کی تخت لاہور ان کی ملتان کے سے تعلق تھا تو ملتان کی گورنمنٹ چلی گئی۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں افتخار احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت سینئر جرنلسٹ اور اپنے پروگرام بھی اینکر کرتے ہیں۔ لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں 2 باتیں جو بڑی کی باتیں ہیں وہ تھیں، جب ہم نے لاسٹ میاں صاحب سے ایک انٹرویو بھی کیا تو ہم نے ان سے ڈرونز کے اوپر پوچھا۔ آج بھی ڈرونز کے اوپر انہوں نے ایک بڑا سٹرونگ بیان دیا، سوورینٹی کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہم اپنی سوورینٹی کی، دوسروں کی سوورینٹی کی عزت کرتے ہیں، دوسروں کو ہماری کرنی چاہیے۔ ڈرونز کا انہوں نے کہا حملے بند ہو جانے چاہیے، لیکن اس پہ زیادہ الیبریٹ نہیں کیا کہ اگر نہیں ہوئے تو کیا ہوگا، واٹ ایف کا جواب ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پہلے ذرا سن لیں انہوں نے ڈرون پہ کیا کہا لاسٹ جب انہوں نے دنیا سے بات کی، اور انہوں نے جنرل مشرف کے بارے میں کیا کہا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم ڈرونز والا بالکل ختم کر دیں گے اور امریکی فوجیں اپنی ہم فاٹا سے واپس بلا لیں گے۔ کیا آپ اگری کرتے ہیں؟ آپ بھی یہی کریں گے؟ یہ ڈرونز پاکستان سے اڑتے تھے اور پاکستان ہی جا کے وہ بمباری کے اندر بمباری آپ بند کر دیں گے نا امریکنوں کو؟ گیلانی صاحب بھی اس وقت وزیر اعظم تھے اور زرداری صاحب بھی صدر تھے۔ کیوں قوم کو دھوکہ دیا گیا کہ جناب یہ ڈرونز بند کیے جائیں؟ اڑاتے تو تم ہی تھے، اور جہاں جا کے باتیں تو وہ بھی پاکستان تھا۔ ہم پوری طرح سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہ ہماری پالیسی ہے کہ یہ ڈرونز اگر چلتے رہے اس طرح سے تو ہمارا معاملہ پھر ان ملکوں کے ساتھ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، اب ذرا یہ بھی آپ سن لیں کہ نواز شریف صاحب نے جنرل مشرف کے بارے میں کیا کہا۔ جب آپ ایگزائل میں تھے یا جب آئے، آپ نے بڑا شو ڈالا کہ مشرف کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، آرٹیکل 6 یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہونا چاہیے، لیکن اب آپ خاموش بیٹھے رہے، اور یہاں تک الزام لگے کہ شاید آپ کو سعودی عربیہ سے کوئی ٹیلی فون آیا، اور اس کے بعد ایک بے واضح کرتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے، کوئی سعودی عربیہ سے کبھی کوئی بات ہوئی ہے آپ کے اس معاملے میں؟ نہیں ہوئی، اگر نہیں تو پھر یہ خاموشی کیا ہے؟ کیا اب آپ کیا ولی ہو گئے ہیں؟ اب آپ بالکل، آپ کو کوئی چیز چپتی نہیں ہے، اب آپ نے معاف کر دیا، خاموش؟ کوئی گر جائے نا تو اس کو ایک اور دھکا دینا، یہ میرے مزاج میں نہیں ہے۔ میرے دل کے اندر کوئی ایسا ملال نہیں ہے، انتقام کا جذبہ نہیں ہے۔ آئین ٹوٹتا ہے تو پھر اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے۔ عدلیہ کو یعنی کہ دھکے مار کے گھر میں بند کر دیا جائے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتوں کو تالا لگ جائے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ توڑ دی جائے، 18 کروڑ عوام کی منتخب شدہ،
کوئی کسی سے سوال جواب نہیں ہونا چاہیے. یہ تھے نواز شریف صاحب کے سٹانسز پہلے، اور آج بھی ہم نے اسی کا ایکو سنا. لیکن میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں جب یہ الیکشن کے بعد سعودی عربین گورنمنٹ نے اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی گورنمنٹس نے ہائیسٹ لیول پہ کانٹیکٹ کیا تھا نواز شریف صاحب سے، اور ان سے یہ پوچھا تھا کہ اگر مشرف صاحب کی بیلز ہو جاتی ہیں تو کیا وہ ان کو جانے دیں گے، اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا. میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جانے دیں، وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں اور بڑے مسئلے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ نئی کانفرنٹیشن بڑھے. بہرحال یہ اب دیکھنا ہے کہ عدالتیں جانے دیتی ہیں کہ نہیں جانے دیتی. افتخار، آپ سے بات شروع کرتا ہوں. یہ بتائیں آج جو میاں صاحب کی اسپیچ ہے کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کچھ جگہوں پہ ہمیں اسپیسیفک چیزیں آئیں، کچھ پہ اچھا یہ لائن ہماری ڈراپ ہو گئی ہے. سیم کویشچن عامر. مالک، پہلے تو یہ ہے کہ میں کوئی منفی بات سے شروع نہیں کرنا چاہتا. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا دن ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ تیسری دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم بنے ہیں. صحیح. اور پھر یہ ہے کہ یہ پہلے سیاستدان ہیں جو کہ کو کا نشانہ بنے اور پھر واپس آئے. اس سے پہلے کوئی پولیٹیشین ہمارا کو کے ذریعے جا کے واپس نہیں آیا، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو ایک ونڈیکیشن ان کی ہوئی ہے. Having said that, coming back to the speech part, میرا خیال ہے تھوڑی سی اسپیچ ان کی جس طرح کی ہم ایک گرینڈ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پہلی اسپیچ ہوگی جس سے کہ لوگ ان کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، ایسا نہیں تھا. بڑی ہیپ ہیزڈ سی تھی اس میں. فار ایگزامپل میرا خیال ہے ان کو اسپیچ رائٹر پہلی تو میں معذرت کے ساتھ کیا بدل لینا، یوز کریں، نان کمیٹل اسپیچ تھی اس میں بدل لینا چاہیے اسپیچ. اس میں بڑا نظیم حجازی موڈ میں تھا، لفاظی زیادہ تھی اس کے اندر، اور مجھے شک پڑ رہا ہے جن صاحب نے لکھی ہے میرا ان کو تبدیل کر لینا چاہیے. اس کے اندر لفاظی زیادہ کانکریٹ بڑا تھا. یا تو اگر کانکریٹ انسان ہے نہیں، وہ ہمارا اپنا پیشہ ہے لکھنا پڑھنا، تو ہم اس لیے تکلیف ہوتی ہے جب اچھی الفاظ سننے میں نہ ملیں، اور خاص طور پہ جب کسی کو پیسے دیے گئے ہوں. تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں یا تو آپ اسپیسیفک ایجنڈے پہ وہ پوری اپنی اسپیسیفک ایجنڈا دیتے، یا پھر آج نہ ذکر کرتے، آج باتیں کرتے اوور آل جس طرح انہوں نے آمریت کی جس طرح انہوں نے اس طرح کرتی. مگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ میاں صاحب نے جو لکھی ہوئی اسپیچ پڑھ رہے تھے، اس کے بعد جب وہ اپنی ایکسٹمپورے پہ آ گئے، خود بولنا شروع کر دیا. بہت اچھا میاں صاحب، بہت ان کی آرٹیکولیشن اب خود بہت اچھی ہو گئی ہے. بلکہ وہ پڑھ رہے تھے، شاید ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پڑھنے والی اسپیچ میں کوئی مزیدار بات نہیں تھی. فار ایگزامپل انرجی پلان اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، یا ذکر کرتے نا کہ جی میں اس کا دوں گا، ہلکا سا انرجی پلان اسپیسیفک آنے چاہیے تھے. دوسرا ہلکا سا انہوں نے وہ ذکر کر دیا کہ آٹونومس باڈیز پہ کریں گے. پھر گوادر کا ایک وہ ذکر کر دیا. ہمیں ابھی اسپیسیفکس نہیں ہے کہ چائنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے ایکچولی کانکریٹ میں آئے گا تو پھر اس کا واضح ہوگا. ابھی اس کے بالکل ایک اچھی بات ہے، ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، مگر اس کے ifs and buts میں بہت زیادہ ہوں گے. مگر تھوڑی سی ہاچ پاچ تھا، تھوڑا سا اسپیسیفکس میں زیادہ ہونا چاہیے تھا. ڈسپوائنٹ تھوڑا سا. افتخار صاحب آپ بتائیں، عامر صاحب تو اتنے خوش نہیں ہیں تو کہتے ہیں اسپیچ رائٹر کو بھی فارغ کریں آپ. دیکھیں، عامر کا اپنا ایک موقف ہے. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب نے جو کہا یہی ان کو کہنا چاہیے تھا. ہمارا ایک پرابلم ہو گیا بطور قوم کے، ہم چاہتے ہیں کہ 5 سال میں جو ہونا ہے اس کا اظہار ایک دن میں ایک ہی سپیچ میں کر دیا جائے، اور اگر کوئی نہیں کر پاتا تو وہ پھر درست نہیں ہے. اگر وہ 100 چیزوں پر بات کرتے تو پھر جو 102 اور 103 اور 104 چیز رہ جاتی، ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے. میرے نزدیک میاں صاحب نے جو نیشنل ایجنڈے کی بات کی ہے، اور اس نے جو کہا ہے کہ ساری قوم کو ان مسائل کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں لوگوں کے پاس جانے کو تیار ہوں، میں سربراہوں کے پاس جانے کو تیار ہوں. میرے لیے یہ ایک مثبت پیغام ہے. انہوں نے غالباً اسی تقریر کے کسی حصے میں کہا کہ وہ قوم سے بھی خطاب کریں گے، تو میں توقع کر رہا ہوں کہ قوم سے جو خطاب ہوگا شاید اس میں کچھ اور چیزوں کو وہ ایلیبریٹ کریں. آج کی تقریر میں انہوں نے جمہوریت کے بارے میں جو بات کی، جو جمہوریت کے حوالے سے جو بات کی، اور جس کمٹمنٹ کا اظہار کیا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے، وہ ایک مثبت رویہ ہے. آج پہلا دن ہے، ہمیں آہستہ آہستہ یہ سیکھنا چاہیے کہ ہر چیز ایک دن میں نہیں ہوتی ہے. اور جہاں تک رہا لفظوں کا چناؤ اچھا نہیں تھا اور لفظوں کو چناؤ اچھا نہیں چاہیے، تو پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے اگر آپ منشور پڑھیں تو اتنے اچھے لفظوں سے وہ بھرپور ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. لیکن جب عمل ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مقصد اب عمل کی طرف ہے. بات یہ دیکھنی ہے کہ کیا عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پہ زیادہ ضرورت ہے، اور یہی ہمیں زور دینا چاہیے. رؤف کلاسا صاحب،
پہلے میں آپ کا بھی ویو لے لوں پھر میں سوالوں میں جاؤں گا. آپ اسپیچ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج بات ہوئی عامر صاحب کی ہے کہ آج کیونکہ اچھا دن ہے اور میاں صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے, اور پاکستان میں نئی چیزیں ہوئی ہیں کہ ان کا واپس آنا, اتنی اسٹرگل کے بعد مشکلات دیکھی ہیں, ہم نے بھی قریب سے دیکھا انہوں نے جس طرح کا اس میں سے یہ گزرے سفرنگ میں سے گزرے اسٹیڈ فاسٹنیس انہوں نے دکھائی ہے. اور میں ہمیشہ میرا خیال میں نے کبھی اس بات کو چھپایا نہیں, میرا ایک پالیٹکس اور ڈیموکریسی کے بارے میں ایڈیلسٹک ویو ہے, رومانٹک ویو ہے, اس لیے رومانٹک آدمی ہیں, مجھے کچھ اس پہ اعتراضات مطلب رہیں گے. اچھا بولے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ابھی بھی کی ایریاز تھے جو بات ہم بھی کہہ رہے ہیں, کچھ 3-4 میں نے بھی آئیڈینٹیفائی کیے جن پہ بات کرنے ان کی ضروری تھی. ایک تو مجھے خطرہ لگ رہا ہے جیسے زرداری صاحب نے وہ کھپے 5 سال میں کر کے سنایا, میاں صاحب کو کسی نے یہ لائن دے دی تھی کہ اپنی ہر تقریر میں ہر ان کے پارٹی کے لیڈر نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ میں نے عمران خان کو وہاں پہ حکومت بنانے دی ہے کے پی میں, اور میں نے وہاں پہ اس میں اپنی حکومت نہیں بھی بلوچستان میں. یہ ہم ریپیٹڈلی سن رہے ہیں, لیکن ایک بات تو ہے, بلوچستان میں نہ چیف منسٹری لی, سر نہ گورنرشپ لی. سر یہ نہیں جس سے تو ہے بات تو ہے, میں یہ کریں 5 سال ہم کھپے کے سن کے ہم ہر بات پہ کہ زرداری صاحب نے کھپ گئے بچا گیا, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچا لیا کے پی کے میں عمران کو دے دی اور وہاں پہ دی. اچھا ہے, نو ڈاؤٹ ہم نے بھی تعریف کر دی. اس کو بار بار ریپیٹڈلی آپ لیں گے تو یہ لگے گا بادشاہ سلامت نے کوئی فیور کر دیا بہت بڑی. جمہوریت میں اس طرح نہیں ہوتی. آپ نے ایڈجسٹمنٹ اگر کی ہے, مطلب اس میں اچکزئی صاحب بیٹھے تھے, ان کو بھی 2-4 دفعہ دیکھ کے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے شاید آپ پہ احسان کیا, آپ کو گورنرشپ آپ کی مرضی کا پختون ہم نے لگا دی. ایک چیز امپورٹنٹ چیز جو میجر سے بہت سارے لوگوں نے پوچھی ہے اور میں حیران ہوا کہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ ان میاں صاحب نے پاک ایران گیس پہ بات نہیں کی. جب وہ چائنا پہ گوادر پہ بات کر رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی کے 2-3 بڑے کام ہیں جن کو وہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ گوادر کی بات کر رہے ہیں, تو پاک ایران یہ گیس پائپ لائن از اے میجر ایشو میں سمجھتا ہوں جس پہ میاں صاحب کو کوئی پالیسی گائیڈ لائن اس پہ دینی چاہیے تھی. افتخار بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کا بھی سن لیتے ہیں, شاید آپ پہ کوئی کامنٹ ہے. جی افتخار. آئی ایگری ود روف نے جو چیز پن پوائنٹ کیا ہے, آئی مسٹ اپریشیٹ دی آبزرویشن آف روف کہ اتنے گھنٹوں سے بہت ڈبیٹ چل رہی لیکن کسی نے یہ چیز پن پوائنٹ نہیں کی تھی. یہ محسوس ہوا کہ یہ چیز زیر بحث نہیں آئی, کیونکہ جب آپ گوادر کی بات کرتے ہیں, جب آپ اس روڈ کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ اس روڈ کا فائدہ ناردرن ایریا کو ہوگا, پنجاب کو ہوگا, خیبر پختونخوا کو ہوگا, سندھ کو ہوگا, تو وہ ایک بڑی اہم چیز بالکل مسنگ تھی اور اس کو بالکل نہیں ٹچ کیا گیا. یہاں پہ جو عامر کا جو آبزرویشن ہے وہ بھی درست ثابت ہوتی ہے کہ اسپیچ رائٹر نے کیوں اس پوائنٹ کو نہیں لیا, کیا 7 رہ گیا یا پھر یہ آئندہ کی فارن پالیسی کی بنیاد ہوگا. لیکن افتخار یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ ایک تھوڑا سا ایک سینسٹیو ایشو ہے جس پہ بھی پالیسی کلیئر نہیں ہے کہ کس طرح کریں گے. یہ ریویو کی انہوں نے الیکشن میں بھی بات کی تھی کہ ہم اس ڈیل کو ریویو کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو پرائسنگ ہوئی گیس پرائس لائن کی وہ بھی ہم ریویو کریں گے. اینڈ اوبیسلی یہ 2-3 چیزیں ہیں اس پہ بھی. لیکن میں ایک چیز پہ میں آتا ہوں, اس پہ گیس پہ صاحب پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے آج جمہوریت میں کہا کہ ایسے تماشوں کی گنجائش نہیں ہے. آرمی چیف کی کچھ دن پہلے تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی سزا جزا سے نہیں رکے گا کام رکے گا گورننس سے. تو ان تماشوں کی گنجائش تب تک تو ہے جب تک اگر گورنمنٹس ڈیلیور نہیں کرتی. کیا اگر یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کرتی تو واقعی ایسے تماشے کی گنجائش نہیں ہوگی افتخار؟ پھر بھی مالک دیکھو سمپل سی بات ہے, اگر ڈیلیور نہیں کرو گے تو وہی انجام ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ بڑے ووٹ لینے والی پارٹی 2008 میں تو نہیں تھی نا. تو جو انجام ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. آپ نے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت بڑھا دی ہیں, اس کے بغیر تو گزارا ہونا نہیں ہے, یہ تو آپ کو جانا پڑے گا. اور مجھے تینوں ایک چیز کا جواب دیں, تینوں سے میں ایک رائے لینا چاہتا ہوں. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا چلتا ہے جو اپوزیشن والے بھاگ کے یونینیمسلی ووٹ دینا شروع کر دیتے ہیں پرائم منسٹر کو. وہ الیکٹ ہوئے میجورٹی پارٹی کہ ہم حکومت چلائیں گے, اپوزیشن کا مینڈیٹ ملا کہ آپ ان پہ نظر رکھیں گے, ان کو کرٹیسائز کریں گے. یہ جو خیر سگالی کے طور پہ ووٹ ملتا ہے, یہ کیا گیم ہے کہ کل کو جائیں گے پرائم منسٹر کے پاس کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کو اس دن ووٹ دیا تھا, کچھ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں. اپوزیشن کیوں جا کے ووٹ ڈال رہی ہے پرائم منسٹر کو خیر سگالی کا؟ یہ کیا ڈرامہ ہے عامر؟ یہ تو ڈرامہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی کی یہ منافقت کی ایک سیاست یہ ریڈیکلس بات ہے, ریڈیکلس ہے, ٹوٹل منافقت ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگوں کی تو سمجھ آتی ہے JUI کی فار ایگزامپل کہ وہ گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں اور باقی انڈیپینڈنٹ بھی آ گئے ہیں. مجھے تو تکلیف جو ہے وہ ہے کہ جو عمران خان کے کولیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے پرسوں بھی اور آج بھی JUI نے بھی اور شیرپاؤ صاحب نے بھی ان کو ووٹ ڈالا.
تو پھر یہ کولیشن کیا ہے, کس بات کی ہے؟ اور اس سے مجھے تھوڑا سا یہ پشتونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اس کے متعلق بھی تھوڑے سے شکوک پڑ گئے ہیں کہ اگر ان پہ یہ اعتبار نہیں ہے, اگر نواز شریف صاحب کو اس بات پہ ووٹ دے سکتے ہیں تو کل کو دوبارہ پشتونخوا میں بھی ان کے ساتھ مل سکتے ہیں. وہ ایک مووی آئی تھی نا بڑی خوبصورت, نو کنٹری فار این اولڈ مین. سیم ہی ہے, پاکستان میں نو اسپیس فار اپوزیشن ہوتی جا رہی ہے. پاور گریبرز اتنے آ گئے, آپ سے زیادہ پارلیمنٹ کسی نے نہیں کور کی ہوئی, آپ دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتا دیں جو لوگ آج لائن میں لگ کے ووٹ دے رہے تھے, یہ پچھلے 15 سال سے یہ سیم لوگ وہی ووٹ جس کی بات آج کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کہ تماشے نہیں ہونے چاہیے, تو یہ تماشے کس نے شیخ رشید نے بھی کہا ہے نا, یہ تماشا آج جو لائن لگی ہوئی تھی, اٹس انفارچونیٹ لائن. میں خوش نہیں ہوا, مطلب یہاں پہ خوش ہوں کہ ٹرانزیشن ہوئی ہے, ملک میں نئی جمہوریت ہے. یہ دیکھ کے خوش نہیں ہوا کہ کن لوگوں کے ذریعے جمہوریت آ رہی ہے. جو ڈار صاحب نے پچھلے کہا کہ جی ہاں جی ہم نے کانٹیکٹ کیا, کیا ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا ایم کیو ایم وغیرہ سے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, کیا اس کا میسج؟ ان کی سمپل میجورٹی جب آ گئی تھی, میاں صاحب نے 11 بجے لاہور میں کھڑے ہو کے وکٹری اسپیچ دے دی تھی کہ لوگ جی ہمیں صبح تک مل جائے, یا آپ کو دے دیں, مل گئی. اس کے بعد کچھ سپیس اپوزیشن کے لیے رہنے دیں. یہ جو پاور گریبرز آ رہے ہیں, یہ سیاسی شکرے جو شامل ہوئے ہیں بعد میں, اور بڑے بڑے لوگ, عامر صاحب نے بڑے خوبصورت اپنی پولیٹیکل ڈائریز اس میں لکھی ہیں. اب جمالی صاحب کا جو کنڈکٹ تھا وہ دیکھنا تھا آج آپ کو لگ رہا تھا جیسے نواز شریف صاحب کا سٹاف آفیسر چل رہے ہیں, ان کے ساتھ گائیڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مذاق ہو رہے ہیں. اور بڑے بڑے ہیوی ویٹس میں نے دیکھے, جس طریقے کی آج خوشامدیں ہو رہی تھیں وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی تھی. یہ تہمینہ دلتانہ صاحبہ ایک چھوٹا سا پھول اٹھا کے میاں صاحب کی جا کے خدمت پیش کیا. ابھی سے یہ کام شروع ہو گئے. ایسے اپوزیشن کے میں نے بہت سارے لوگ دیکھے. آج جمشید دستی صاحب کو میں دیکھ کے حیران ہو رہا, عبداللہ میاں بنے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ. ایک علیحدہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے, لیکن میں ناظرین سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے جمشید دستی صاحب کی, یہ جب جمشید دستی صاحب ابھی جب ان کو جعلی وہ ڈگری کے چکر میں ابھی جب الیکشن کے دنوں میں جب سزا ہوئی اور یہ جیل میں تھے, تو میں ان کو جیل میں ملنے گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا میں آزاد الیکشن لڑوں گا اور جب میں جیت کے آؤں گا تو میں آ کے عمران خان کی پارٹی جوائن کروں گا. یہ مجھے جیل میں کہا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ, میں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یار وہ بالکل ان کی پالیسیز ٹھیک ہیں, لیکن آج اس وقت ان کا خیال تھا کہ عمران خان جیتیں گے, اپنے حلقے میں بہت پاپولر ہے. میرا خیال ہے تو اس پہ ہم اور بات کریں گے. ابھی ہم نواز شریف صاحب پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں, چھوڑ دیں ابھی کمرشل بریک لینا. ابھی بڑی مزیدار باتیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید کانٹورز جتنی آؤٹ لائن میاں صاحب نے اپنی تقریر میں نہیں ڈیفائن کی جتنی ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن خوشامدیوں نے اپنی لائنز بڑی ڈیفائن کر لی میاں صاحب کے ارد گرد. اور کلاسا صاحب نے کہا کہ ایسے ایک پھول کی بات ہوئی, تو بریک میں عامر صاحب شروع ہو گئے کہ پھول ایک نہیں 2 تھے. 2 پھول کیا تھے عامر صاحب؟ وہ ایک تو تہمینہ دولتانہ نے میاں صاحب کو پھول دیا, دوسرا پھول لے کے وہ چودھری نثار صاحب کے پاس گئیں. تو میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا دیکھ رہے تھے کہ یہ, اور وہ تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے, تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اوائڈ کیا انہوں نے کہ بس یہ رہنے دے کافی ہے. پر امپورٹنٹ بات مالک اس میں یہ ہے کہ یہ ایک پورا ایک کلچر ہے جس کے اندر ابھی ہم دیکھیں گے کہ لوگ اپلیکیشنز لے کے آنا شروع ہو جائیں گے, پھر ساتھ بیٹھ کے تصویریں اتارنا شروع کر دیں گے, پھر اس کے بعد وہ کانا پھوسی اور جی فلانے کو لگا دیں گے. تو یہ پچھلی 2 حکومتیں میرا خیال پی ایم ایل این کی اور باقی بھی کئی اسی کلچر میں چلی گئیں جس میں چاپلوسی شروع ہو جاتی ہے, سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں. کیٹیگوریکلی آج سپیچ میں بھی کہا ہے کہ تمام اپوائنٹمنٹس میرٹ پہ ہوں گی, ایڈورٹائز ہوں گی. جو پہلی سپیچیں ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ یادیں اس طرح کے کیے جاتے ہیں کہ جمہوریت چلی جائے گی, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہوگا, ایٹ دی اینڈ آف دی آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. مگر آہستہ آہستہ یہ سیپ ان کرتی ہیں, اور میرا خیال یہ بڑا ہی سب سے زیادہ, میں اور آپ میرا خیال سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاپلوسوں کا ٹولہ جو میاں صاحب کے ارد گرد ہر پارٹی میں ہوتا ہے, وہ ان کو ابھی انہوں نے تجربہ ان سے سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. اور اس کا بعد ابھی جو یہ منسٹریاں بٹیں گی اور یہ جو باقی جابز بٹیں گی اس کے گرد ہوتا ہے نا, ابھی تو انہوں نے ٹھیک ہے کہا ہے کہ بورڈ بن جائیں گے, سی او ہوں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ پروسیس شفاف اتنا ہے جتنا وہ چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا کی فیکٹر ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ اقتدار کی نہیں اقدار کی سیاست ہوگی, اور ابھی تک جتنی ہم نے ڈیسیژنز دیکھے ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ پازیٹیو ہی ہیں. چاہے اگر اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اتنا کیوں بار بار کہہ رہے ہیں, لگتا ہے جیسے احسان کیا, لیکن ڈیسیژن ٹھیک تھی. جو ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا ڈیسیژن ٹھیک تھی. ہم نے اسپیکر کی اپوائنٹمنٹ دیکھی, بڑا ڈیسنٹ شریف آدمی ہے, کلچرڈ آدمی ہے, از اے گڈ جاب, ہی ول ڈو اے گڈ جاب. ابھی تک ہم نے اپوائنٹمنٹ دیکھی, اچھی اپوائنٹمنٹ دیکھی ہے. آپ کو کن چیزوں سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں؟
ایک تو میں تھوڑی سی عامر صاحب کی بات کو اس پہ ضرور کامنٹ کروں گا. خوش آمدی کلچر بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, یہ چیز اس پہ بھی آتے ہیں سر. مجھے جو انہوں نے سٹوری بڑی اچھی کی کہ خوش آمدی کی حالت یہ ہے کہ اتنا لاپ سائڈڈ ہے, وہ ذکر کریں یہ کہ لاہور سے کتنی سیٹیں ویمن سیٹ کی رؤف کلاسرا کی سٹوری ہے. میں لاہور کو آپ کے تخت لاہور کو, کیونکہ تینوں میرے دوست آپ لاہور سے ہی ہیں, اتنا ٹانٹ تو میں کر سکتا ہوں جیسے آپ مجھے ملتانی کا 5 سال ٹانٹ کرتے رہے سر. وہاں ہم آپ کو ٹانٹ کرتے رہے, ملتان والوں نے جو کیا ہے ہم نے یہ بھی دیکھ لیتے سر. مطلب اس کو اللہ کرے یہ بہتر کریں ملتانیوں سے. سر ہوا یہ ہے کہ آج جو وہاں پہ سٹوری پہ بھی آتے ہیں عامر صاحب جس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ لاہور شہر سے 33 وہاں خواتین ریزرو سیٹ دی گئی ہیں, 33 ایک شہر میں. مطلب یہ انصاف ہو رہا ہے جس کی تقریر کا ریفلیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے, ٹرانسپیرنسی آئے گی, میرٹ آئے گا. یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ پورے پنجاب میں ان کی سیٹیں ان کی ڈسکریشن ہے, یہ کوئی ڈسکریشن ہے, خدا کا خوف کریں سر مالک صاحب. آپ کیا بات کر رہے ہیں ڈیولز ایڈوکیٹ نہیں, آپ ڈیولز ایڈوکیٹ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو لاہور سے تعلق ہے اس لیے. نہیں, میرا سوال ہے کہ یہ کوئی سرکاری نوکری تو نہیں ہے. 12 کروڑ آبادی کا آپ کا یہ صوبہ ہے, اس میں سے آپ اٹھا کے لاہور کی 33 سیٹیں, چلیں اس پہ افتخار کو بھی لیتے ہیں, ان کو بھی لیتے ہیں 33 سیٹیں ایک شہر کی. اچھا یہ کس کس ایریا سے لی ہیں؟ گلبرگ ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, آپ کو ڈیفینس ہے, کینٹ ہے. میں تھوڑی سی بات عامر صاحب, میں ایک بات آج خوش آمدی کلچر میں مجھے اچھی لگی, حالانکہ ہم ان پہ بڑی شدید تنقید کرتے ہیں, چودھری نثار کا رویہ تھا. میں نے آج اگر کسی کو دیکھا ہے ہاؤس میں جس نے میاں صاحب کی خوش آمد نہیں کی, اپنا ایک ڈیکورم اپنی پریسٹیج قائم رکھی ہے, وہ چودھری نثار نے رکھی ہے. باقی جس طرح کے وہاں فوٹو سیشنز ہوئے ہیں, وہاں پہ خوش آمدیں ہوئی ہیں, وہاں پہ یہ تو موقع پہ سارے لیڈر کے ساتھ چاہتے ہیں. افتخار مجھے یہ بتائیں, یہ جو رؤف کلاسرا صاحب اعتراض اٹھا رہے ہیں, ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کی اپنی پارٹی نے ایک ووٹ بینک لیا ہے, اپنی سیٹیں لی ہیں, یہ کیا ان کا حق نہیں ہے وہ اپنی سیٹیں کس طرح دیتے ہیں؟ ان کی تو ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جج کریں. سیٹیں لینا ان کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن جو بات رؤف کہہ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. بہرحال اس بحث کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شفافیت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جو اسمبلی کی جو کمیٹیاں ہیں اور جو قومی اسمبلی کی جو 32 کمیٹیاں ہیں ان کو فعال کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کا کہ وہ کن لوگوں کو تعینات کرتی ہے اور ان کو ہیڈ کون بنائے جاتے ہیں. دوسری سیاسی پارٹیاں کس حد تک سنجیدہ ہیں پاکستان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے, ان کی سنجیدگی کا اظہار اگلے 5-10 دنوں میں واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جائے گا, کیونکہ کمیٹیوں کو بہت اہم کام کرنا ہے. یہ جو ہم بات پہلے کر رہے تھے, یہ جو پارٹیز نے ووٹ دیا ہے میاں صاحب کو, جو دوسری اپوزیشن کی پارٹیز تھیں, کیا آپ کے نزدیک بھی یہ ایک تماشا ہے؟ ان کا کام تو اپوزیشن کرنا ہے, وہ کیا what point are they trying to make جا کے ووٹ دے رہے ہیں پرائم منسٹر کو؟ ہمارا ایک کلچر ہے, ایک روایت ہماری بن گئی ہے, ہم اس کلچر سے جان نہیں چھڑا رہے. ہم اقتدار کے ساتھ ہیں, آنے والوں کو ہم ہار پہناتے ہیں, جانے والوں کو ہم دھکا دیتے ہیں, یہ ہم دیکھتے آئے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا اس سے آگے چلے جائیں پلیز. ہمیں کچھ باتیں ایسی کرنی چاہیے, ابھی سے ہمیں ان کا ایجنڈا سیٹ کرنا چاہیے, آپ کو, رؤف کلاسرا کو, عامر کو, مجھے, میرے تمام ساتھیوں کو. اب ہمیں ان کا ایجنڈا سیٹ کرنا چاہیے کہ خدا کے لیے پارلیمنٹ میں جاؤ, پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کو افیکٹو بناؤ, بجائے عدالتیں یہ فیصلہ کریں. میں نے عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جناب لاہور کے اندر دکانیں بند ہوا کریں گی 8 سے 10. بھائی یہ عدالت کا فیصلہ نہیں تھا, آپ کے پاس قانون موجود تھا شاپس ایکٹ کے مطابق, آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے تو عدالت کو یہ فیصلہ نہ کرنا پڑتا. تو میں چاہتا ہوں کہ بجائے عدالتیں فیصلے کریں کہ یہ تعیناتی درست ہوئی ہے, یہ تعیناتی غلط ہوئی ہے, یہ فیصلے اب ہمارے جو پارلیمنٹ ہے اس کی کمیٹیاں کریں, اور یہ لوگ ان کے پاس جائیں, وہ طلب کریں لوگوں کو, وہ سنیں, وہ سنجیدگی کا رویہ اختیار کریں اور ورک کریں, ریسرچ کریں, کچھ پڑھ لکھ لیں, کچھ تیاری کر لیں, کچھ ثابت کریں کہ ایجنڈا سیٹنگ کی آپ نے بات کی ہے. ایجنڈا کے اوپر شیخ رشید نے بڑی تند و تیز باتیں کی. ذرا وہ تھوڑا سا کلپ سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. اس وقت دیکھیں نہ ریل چل رہی ہے, آپ خنجراب کی طرف جا رہے ہیں جی, نہ جہاز چل رہا ہے جناب اسپیکر, نہ ٹرین چل رہی ہے, نہ سٹیل مل چل رہی ہے, نہ روزگار چل رہا ہے, اور ان سب کی تنخواہیں بجٹ سے جا رہی ہیں. وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو خود اس کے محرکات میں شامل رہے ہیں. 1-2 بندے چینج کرنے سے کام نہیں بدلتے. مسئلہ یہ ہے کہ طالبان ایک حقیقت ہے اور ان سے مذاکرات کرنا کوئی عیب نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. ڈینٹر, پینٹر, ویلڈر, مکینک, موچی, درزی, نائی سمجھ رہا ہے کہ اکانومی ڈیزاسٹر ہونے لا جا رہی ہے. لاس جناب اسپیکر 6 بلین میں سے آپ کے پاس گولڈ کے بھی ہیں, 2.2 آپ کے پاس بینکوں کے ہیں. سو اس 6 ارب میں سے قوم کو کیا دیں گے, اصلاحات کیا لائیں گے, خنجراب سے کیا چلائیں گے, آپ پاکستان کی ٹرین کو ہی ٹھیک کر دیں. میں نے یہ اس لیے چلایا عامر
کہ مجھے ایک واحد لگ رہی تھی آج کی اپوزیشن کی ایک واحد سپیچ مجھے یہی ایک لگی تھی جس میں کرٹیسزم آ رہا تھا, جو اپنا کوئی رول پلے کر رہا تھا. یہ اعتراض آپ کر سکتے ہیں. تو مجھے جو ہے نا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور انہیں خوشامدیوں کو بھی لگ رہا ہے جو آپ کہہ رہے جاوید تھے. ہاشمی صاحب کی سپیچ میں ذکر کر دوں, مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ایک اپلیکیشن دے رہے تھے کہ مجھے واپس لے لیں. مجھے ریئلی شک پڑ گیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کی سپیچ ہے یا یہ پی ایم ایل این کی ہے. وہ اپنے ماضی کے میاں صاحب سے وہ روابط جاتے ہیں. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ مالک, جو افتخار بات کر رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں ایجنڈا سیٹنگ کی, میرا خیال ہے کہ وہ ان کی 2-4 روز میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ان کی کانکریٹ سپیچ آنے والی ہے جس میں وہ اپنی کانکریٹ چیزیں دیں گے. تو کانکریٹ چیزوں پہ ہم اس کے بعد بہرحال بحث کر سکیں گے. جو افتخار کو میری بات شاید سمجھ نہیں تھی آئی, وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سپیچ میں اسکیچی تھی, کچھ انہوں نے کانکریٹ چیزیں ڈال دی ہیں, کچھ ریٹرک ہے, تو یا صرف ریٹرک والا کر دیتے یا کانکریٹ والا کر دیتے. تو بیچ میں تھوڑا سا دونوں کا ملاوا سا کر کے تھوڑا سا نا مزہ اس کا کم ہو گیا. تو میں وہ بات کر رہا تھا. مگر یہ میرا کانکریٹ پہ ان کا آ جائے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے عامر, میں آپ نے بلوچستان بھی بڑا لکھا ہے, انہوں نے آج بڑا کلیئرلی گوادر کے اوپر بڑا کہا کہ زبردست, اور چائنا پہ ٹاسک فورس. نیشنل پارٹی جس کو انہوں نے بلوچستان میں چیف منسٹر دی ہے اور گورنمنٹ دی ہے, ان کے اپنے مینیفیسٹو میں بڑا کلیئر ہے, وہ گوادر پورٹ پروجیکٹ کو چائنا کے بالکل خلاف ہیں دینے پہ, اور بالکل ان کے اعتراضات ہیں. اس کے علاوہ ان کے اور بھی تحفظات ہیں. کیا یہ ایک طرف سینٹر کا یہ ایمفسس اور وہاں پہ یہ بہت بڑا کلیش نہیں ہوگا کل کو؟ مالک, الیکشن سے پہلے تمام ہی مینیفیسٹوز کے اندر جو ہے نا اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھیں, مگر میرا خیال ہے وہاں پاسبلٹی ہے, درمیانی راستہ نکلے گا کہ انہوں نے یہ باتیں بھی کی ہوئی ہیں جب ان سے ان کے تحفظات دور بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ اگر لارجر ویلفیئر کا پڑھیں. اور فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ یاد رہے کہ ماضی میں 2 دفعہ بلوچستان میں تبھی پرابلم ہوئی تھی جب کہ سینٹر میں ڈفرینٹ گورنمنٹ تھی. 70s میں بھٹو صاحب کی تھی, وہ نہیں 88 میں بگٹی صاحب جب آئے تھے, نواب صاحب, تو اس وقت بی بی کی کنفرنٹیشن ہوئی. تو ابھی کیونکہ گورنمنٹ دونوں ایک ہی ہے تو اس کا حل نکل آتا ہے. مگر یہ میاں صاحب پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ اب ساری, آپ نے یہ آگے کہہ بھی رہے تھے بلکہ آپ, کہ اپنی پوزیشن سے وہ ڈائلیوٹ کرتا جا رہے ہیں. کہ الیکشن سے پہلے فار ایگزامپل انہوں نے سب سے بڑی بات کہ جو شہباز شریف صاحب وہ جو کہتے تھے کہ 2 سال میں انرجی کا کر دیں گے, تو اب میاں صاحب کہتے ہیں بڑے ہنس کے کہ یہ اس میں اپنی جوش خطابت میں کہہ گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ووٹ بڑا آسان بات ہے کہ آپ ووٹ تو اس بات پہ لے لیں اور بعد میں کہیں یہ تو مذاق کر رہے تھے. تو آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بڑی بڑی وہ نہیں کر رہے ہیں. بھائی آپ نے الیکشن سے پہلے یہ بڑی بڑی باتیں کی بھی ہیں, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ڈائلیوٹ کریں. دیکھیں نا جی, چنانچہ چونکہ اب ایسے نہیں ہے, یو ہیو ٹو ڈیلیور آن دوز تھنگز, یو کانٹ چینج یور. مجھے ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ناظرین کہ یہ بھی ہم بات کریں گے اس پہ کہ آج کابینہ کیوں نہیں اناؤنس ہوئی. ایکسپیکٹڈ تھا, سب کچھ پلان تھا, آج کابینہ کے کچھ وزراء نے حلف کیوں نہیں اٹھایا, اس پہ ہی بات کریں گے بریک کے بعد. جی, پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. میں ایک چھوٹی سی بات, یہاں بات ہو رہی تھی سائیکو فینسی کی خوش آمدی کی, بڑا امپورٹنٹ. ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے فائنینشیل ٹائمز نے بھی ایک آرٹیکل چھپا نواز شریف صاحب کے اوپر, اور اس میں بھی اس کے جو رپورٹر ہیں, کورسپونڈنٹ نے یہی انالیسس کیا. انہوں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ نواز شریف کو لڑنا ہوگا اپنے پارٹی کے اندر ممبران سے اور ان خوش آمدیوں سے. تو یہ تو ہم بات, افتخار آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے شیخ رشید کے کلپ کے اوپر. جہاں پہ آپ کہہ رہے ہو خوش آمدیوں سے لڑنا ہوگا, وہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہم تقاریر کرتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس, اتنی جذباتی اور جس پہ کافی کلیپ ملتی ہے, لوگ کافی خوش ہوتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا حقیقتوں کے قریب جانا چاہیے. ان لوگوں کو بھی جو بالکل مٹھم اور مادی تقریریں کرتے ہیں, ماٹھی تقریریں کرتے ہیں, اور وہ جو بالکل اس قسم کی تقریریں کرتے ہیں کہ پاکستان کو خنجراب سے ریلوے لائن کا سوچنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس کا ریلوے سسٹم کولیپس کر گیا, تو آپ سوچنا بھی چھوڑ دیں. یہ دونوں انتہائی غلط ہیں. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ گڈ گورننس تھرو پارلیمنٹ آئے, گڈ گورننس تھرو پارلیمنٹ آئے. افراد کے ذریعے گڈ گورننس کی جو خواب ہے اور جو یہ ڈبیٹ ہے, ہم اس کو چھوڑ دیں, اور گڈ گورننس پارلیمنٹ سے مانگیں, منتخب نمائندوں سے مانگیں, اور ان کو کہیں کہ تم ہمیں گڈ گورننس دو پارلیمنٹ کے ذریعے. صوبائی اسمبلیاں, پارلیمنٹ کا کام لیجسلیٹ کرنا ہے, گڈ گورننس تو ایگزیکٹو کا کام ہے, پارلیمنٹ کا گڈ گورننس اوور ویو کرنا ہے. ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں گڈ گورننس سے میری کیا مراد ہے. ابھی آپ کہتے ہو کہ تعیناتیاں کرنی ہیں, اسٹیل مل کی کرنی ہے, پی آئی کی کرنی ہے, آپ نے سروسز چیف لانے ہیں, آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے. آپ 3 آدمیوں کا پینل لے کے آئیں, کمیٹیوں کو پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں لے کے آئیں, وہاں پہ ان کو ڈیبیٹ کریں, ان کا سی وی دیکھیں, ان کے انٹرویو کریں,
اور اس ڈبیٹ ہاں جس امریکہ کا نظام ہے، جیسا امریکہ میں ہوتا ہے، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور ایک مجھے اور چھوٹی بات کہنی ہے آج کے اس پروگرام سے، جب تک پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کو انٹروڈیوس آپ نہیں کروائیں گے تب تک جمہوریت مکمل نہیں ہو سکتی، جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، گڈ گورننس مکمل ہو نہیں سکتی، لوگوں کو فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سو برائے مہربانی ہمیں ان لوگوں کو مجبور کرنا چاہیے، ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ I totally agree with you. I totally agree with you on that. Totally agree with you. کلاسرا آپ بات کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ آج میاں صاحب نے جب تقریر کی تو اس کے جواب میں جب امین فہیم صاحب کھڑے ہوئے، کیونکہ میاں صاحب نے اس میں کہا کہ ہم کرپشن ہو رہی ہے اس کو روکیں گے، احتساب کریں گے۔ صاف ظاہر احتساب اگر ہونا چاہیے، جو کوالیفائی بھی کرتے ہیں تو وہ تو پیپلز پارٹی کے ٹاپ گانز ہیں، 2 وزیر اعظم ان کے اس وقت نیب میں پھر رہے ہیں۔ امین فہیم صاحب پہ خود بہت بڑا کیس ہے جو اکاؤنٹ کے پیسے نکل آئے تھے، اور اس طرح کے مطلب 4-5 کیسز ہیں۔ آپ کے دوست ہیں، اگر ان پہ ہاتھ ڈالیں تو یہ پاکستان کا آدھا قرضہ، سارے ہمارے دوست ہیں۔ میں ڈاکٹر عاصم حسین کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ آپ کی شامیں گزرتی ہیں، اگر ان پہ ہاتھ ڈالیں تو اس ملک کا آدھے سے زیادہ قرضہ ڈاکٹر عاصم حسین ادا کر سکتے ہیں۔ جوابی تقریر جو کی ہے انہوں نے سر اپنے امین فہیم صاحب نے، وہ بھی پولیٹیشین ہیں، ماشاءاللہ 70 سے اوپر چلے گئے اب، انہوں نے کہا میاں صاحب ایک ISI اصغر خان کیس بھی پڑا ہوا ہے، تو میسج انہوں نے بھی ڈراپ کر دیا کہ احتساب کرنا ہے پھر ہمارا بھی کریں۔ ہمارے 2 سابق وزیر اعظم صاحب نیب کے ساتھ ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، عدالتوں میں پھر رہے ہیں۔ آپ کے بارے میں بھی ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی کسی دور میں غلط یا صحیح ISI سے پیسے لیے تھے، وہ FIR نے انویسٹیگیشن اب تک نہیں کی۔ سو یہ بڑا فیئر ہوگا۔ ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایک کمیشن کا بل پڑا ہوا ہے جو 5 سال سے پیپلز پارٹی نے نہیں آگے چلنے دیا، اپنا ہینڈ پک بندہ لے کے نیب میں اس کے ذریعے جو بھی کرنا کرانا تھا کیا انہوں نے، اس بل کو یہ منظور کروائیں۔ اور جیسے افتخار صاحب کہہ رہے ہیں ایک پاورفل کمیٹی بنے جس میں کوئی ممبران بھی ڈال دیں، اور اس طرح کے خوش آمدی نہ ڈال دیں جیسے آج ہم نے میاں صاحب کے گرد دیکھیں، اور جو تماشا لگا ہے آج ہاؤس میں وی آل ور شاکڈ کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بل کے ذریعے جو مین کیسز آف کرپشن ہیں اپنا، کیونکہ آج کل سننے میں آ رہے ہیں ایک ریٹائرڈ جج صاحب جنہوں نے کوئی NRO کو ججمنٹ دی تھی، ان کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے شاید ان کو اب نیب کا چیئرمین لگایا جائے گا، اور جو وہ سیٹ خالی کر کے گئے تھے اپنے ان کا نام کیا تھا، سیف الرحمان صاحب سوری، تو اس کی کنٹینیویشن کی جائے۔ یہ اتنے آسان کام نہیں ہے۔ میاں صاحب پہ بھی بینک کے لون ڈیفالٹ کیسز پڑے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی پہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں، 87 کروڑ روپیہ وہ معاف کروا چکی ہیں جناب، اپنے اسپیکر ہوتے ہوئے اپنی شوگر مل کے معاف کروا۔ یہ گڈی کا کھیل کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ بارگیننگ چپس شروع ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کو ہنٹ ڈراپ کیا جا رہے ہیں کہ میں نے آپ کی گردن مروڑ دینی ہے، اگلا کہتا ہے خیال کیجیے گا میری مروڑنی ہے، آپ کی گردن بھی طوطے کے ہمارے ہاتھ میں۔ یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کچھ، میں ان کو 6 مہینے دے رہا ہوں، یہ 6 مہینے گڈی چلے گا سارا۔ جنوری 2014 سے اصل کھیل شروع ہوگا۔ یہ جو شکرے بیٹھے ہیں جن کو میاں صاحب کی اس تقریر نے بڑا مایوس کیا ہوگا، ہم لوگ بڑے خوش ہوئے کہ میاں صاحب نے کچھ گول آج سیٹ کیے ہیں، لیکن یہ جو سیاسی شکرے بیٹھے جن کو منہ کو وہ لگ چکا ہے اقتدار کا نشہ، ڈیولپمنٹ فنڈ جو گیلانی صاحب اور راجہ صاحب نے جو اس میں اندھی مچائی تھی اور 200 روپے کھلائے تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ یہاں پہ ڈیسک بجانے آئے ہیں میاں صاحب کی تقریر پہ؟ سر یہ بلدیاتی نظام جس کی بات یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں بننے دیں گے، یہ آپ کے MNAs MPs کبھی نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے تو ختم کروائے تھے، ان کو سوٹ نہیں کرتا پولیٹیکل، ان کے لوکل لیول پہ انٹرسٹ سوٹ نہیں کرتے۔ یہ تو فیملی مافیاز بن چکے ہیں۔ اب لسٹیں تو اٹھائیں جن کو انہوں نے ریزرو سیٹیں دی ہیں، ایک اس کے ممبر کی ایک فیملی کے آپ اس میں لوگ، ایک ممبر فرام ساؤتھ ان کو 6 سیٹیں ملی ہیں سر، جو کبھی MNA نہیں بن سکے، نیشنل اسمبلی میں بھی لی ہیں، سینٹ میں بھی لی ہیں اور پروونشل اسمبلی میں لے لی ہیں۔ یہ آپ کا مافیا بن چکا ہے، ان کے منہ کو پیسہ لگ چکا ہے، انہوں نے لوٹ مار کی۔ تو بڑا کلیئر انڈیکیشن دیا امین فہیم نے کہ سر اگر میری بیوی کے اکاؤنٹ سے 4 کروڑ روپے کا حساب اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں تو جناب پھر ہم بھی کہیں کہ آپ نے ISI سے پیسے لیے۔ آنے والے دن اتنے آسان نہیں، یا تو آپ اکاؤنٹیبلٹی کو بھول جائیں، جو لوٹ مار انہوں نے کرنی تھی، آپ نے کرنی تھی، بینک آپ نے لوٹنے تھے، فہمیدہ مرزا نے لوٹنے تھے، وہ ہو گئے، آگے چلیں۔ احساب کریں گے تو میرا خیال ہے پوری پارلیمنٹ اس سے احساب کا شکار ہوگی۔ میں بالکل رؤوف کا ایکچولی ان سارے ایشوز پہ بہت پیشنیٹلی یہ محسوس کرتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، اور یہ سارے ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ آج پہلا دن ہے تو ذرا سا ہولا ہاتھ رکھ لیتے ہیں، لیٹس جسٹ ویٹ کہ ان کی ٹیم کیا آتی ہے، یہ پلان کیا دیتے ہیں۔ ہماری امیدیں ضرور ہیں جن میں سے کچھ کا انہوں نے ذکر کیا، افتخار نے ذکر کیا کہ لوکل باڈیز ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ہے چاپلوسی کا کہ یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے، لوکل باڈیز کا ہونا سارے پاکستان میں، سارے جو یہ افتخار کہہ رہے تھے کہ
کہ وہ پارلیمنٹ کا کام لیجسلیشن پہ رکھیں. ایگزیکٹو اور نیچے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لوکل باڈیز دنیا بھر میں ہوتی ہیں, اور ان کا ایک میں تنقید کر ہی دیتا ہوں کہ ہمیشہ پچھلے 5 سال میں سب سے بڑا گناہ میرا خیال ہے پی ایم ایل این کا یہ رہا کہ انہوں نے لوکل باڈیز نہیں کروائے. ان کا ایک تعصب ہے, یہ پولیٹیکل کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں, لوگوں کی ویلفیئر کے متعلق نہیں سوچتے. ان کو ڈی سی اوز اور ڈی پی اوز کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی جو میاں شہباز شریف صاحب کو عادت پڑ گئی ہے, یہ ایک تعصب ہے. مگر میں کہوں گا مجھے مجھے یہ امیدیں ہیں, مجھے اور بھی بڑی امیدیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کو آئی ہوپ کہ بڑی انہوں نے سبق سیکھ لیے ہوں گے, تو ہم انتظار کریں گے کہ ان کا بھی پالیسی سٹیٹمنٹس آ جائیں, ٹیمیں آ جائیں. مگر ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ جو ہماری تکلیفیں ہیں اس کا ازالہ ان پالیسی سٹیٹمنٹس میں ہمیں نظر آئے کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے, اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہو, اور اس میں پارلیمنٹ ایز اے واچ ڈاگ. آپ جو مالک صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو مینڈیٹ مل گیا ہے, ہم بھی سٹیک ہولڈرز ہیں. جو عامر صاحب بات کریں ہم کیوں پیشنیٹ ہیں, ہم نے اقتدار میں نہیں جانا, ہم نے وزیر نہیں بنا, ہم نے کوئی پاکس پریویلیج نہیں لینے جو ان کو ملنے ہیں, اور ملنے چاہیے لیگلی طور پر الاؤڈ ہیں. ہم اس لیے سٹیک ہولڈر ہیں, ہمیں اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ پھر کوئی 12 اکتوبر نہ ہو جائے, آپ پھر اسی خوش آمدی کلچر میں آ کے آپ 12 اکتوبر تو صرف گورنر سے رکے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں, اس لیے ہم سٹیک ہولڈر ہیں کہ آپ نے کل کو پھر باہر چلنے جانا ہے, بی بی نے باہر چلے جانا, وہ چلی گئی تھی, وہ زرداری صاحب چلے گئے تھے, میاں صاحب چلے گئے تھے, اور پیچھے بھگتا کس نے ہے؟ آپ کے صحافیوں نے, سول سوسائٹی نے بھگتا ہے, اس ملک نے بھگتا ہے. اس لیے آپ کو بہت ضروری ہے جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہاں پہ بیٹھ کے تنقید کی, کوئی ذاتی دشمنیاں تو نہیں, ہماری کتنے ان سے ذاتی دوست ہیں سب کو پتہ ہے. ہم نے دوستیاں خراب کی ہیں لارجر انٹرسٹ آف دس اسٹیٹ اینڈ دس سوسائٹی. میری بھی شامیں ایک بندے کے ساتھ نہیں گزرتی, بہت لوگوں سے گزرتی ہیں, صحافی ہیں, ہمارا کام ہے شامیں گزاریں. دل پہ لے گئے, میں نے اشارہ دیا, شامیں گزاریں گے تو خبریں بھی توڑیں گے, ورنہ خبر نہیں ملتی. آج کی شام ان دوست کو, آپ کے ڈاکٹر عاصم کو, میں پریزیڈنسی میں میرے دوست میرے پیچھے میں اوور ٹیکنگ میں تھا, مگر میں یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں بڑا محظوظ ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے. آپ یقین کریں جتنے بھی یہ منسٹرز تھے, طاقت ایک اتنی خوفناک چیز ہے مالک کہ میرے لیے طاقت بڑی خوفناک چیز ہے. کوئی کسی کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نئے آنے والوں کے لوگ پیچھے جس طرح مکھیاں جاتی ہیں نا شہد پہ, اس طرح تھی, اور پرانے کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا. مالک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کے اپنے اپنے حصے کی کنٹریبیوشن کریں اس پاکستان کے نئے ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے. آپ, میں, قلاصرہ, عامر اور باقی دوست جب یہ غلطی کر رہے ہوں ہم نشاندہی کریں, اور ہم ان کو ڈیبیٹ میں انوالو کریں. اس ملک میں ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کا آغاز کریں, 10 بڑے قومی ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس پہ ڈیبیٹ کا آغاز کریں, کیسے مسائل حل کرنے ہیں تاکہ بات آگے جائے, اور تبھی ان لوگوں سے جان چھڑائی جائے گی جس کا ریفرنس بار بار رؤف کر رہا ہے. ہم ان سے تبھی جان چھڑا سکتے ہیں جب ہم ایک ایکچول ایشوز کے ساتھ آئیں. جب آپ ایکچول بات کر رہے ہوگے تو پھر لوگوں کی توجہ ادھر ہوگی کہ بھی کون بہتر سلوشن دے رہا ہے, اور جس کے پاس بہتر سلوشن ہوگا وہی ہماری قوم کے لیے فائدہ مند ہے. اور پھر میں بہت شکریہ افتخار, ایک دفعہ بہت شکریہ. آئی تھنک اسی پازیٹیو نوٹ پہ ختم کرتے ہیں. رؤف بہت شکریہ, عامر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین 2-3 باتیں. آج کا جو یہ ڈسکشن تھی یہ کوئی تنقید نہیں تھی, خدشات تھے. میاں صاحب کی اگر پہلی 2 گورنمنٹس کی مجموعی طور پہ ہم دیکھیں تو 4.4% ایوریج گروتھ نظر آتی ہے جی ڈی پی کی, جو اتنی زیادہ نہیں ہے. بہت زیادہ اس سے پرفارمنس چاہیے. خوش آمدیوں سے بچنا بہت ضروری ہے. ہم نہیں کہہ رہے, یہ گورا بھی جو سے مل کے گیا ہے, گورا بھی یہی کہہ رہا ہے, خوش آمدیوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اور اصل چیز ہے کہ جو اب انہوں نے وعدے کیے ہیں اپوائنٹمنٹس, وہ کی ٹیسٹ ہوں گے, بیکاز سارا گند یا ساری بہتری یہیں سے شروع ہوگی, یہیں پہ ختم ہوگی. یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا میاں صاحب, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ول ہی واک دا ٹاک, اصل چیز یہ ہے. اتنا کوئی دور کی بات نہیں ہے. اگلے 100 دن میں ساری ڈائریکشن بھی واضح ہو جائے گی, اور آپ کی امید یا ہم بہتری کی طرف چلیں گے یا اٹ ول بی مور آف دا سیم. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.